اللہ 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 اللہ۔ تو میرے عزیزو، ان مجالس کو سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، ہم گناہوں بری زندگیوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، چھوڑ دو تم ہر وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو۔ اللہ اکبر، چھوڑ دو تم ہر وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، آج ہم دیکھتے ہیں دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، ہم دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں، ہم رات کی تنہائی میں جاتے ہیں تو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، گناہ ہی گناہ ہیں۔ حتیٰ کہ میں ایک بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ اکبر کبیرہ، بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، شہنشاہ کائنات کے سامنے کھڑا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کھڑا رب کریم کے سامنے ہوتا ہے، لیکن نماز کے اندر زنا کے پلین بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علم میں ہیں یہ باتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے، گناہوں بری زندگیاں گزار رہے ہیں ہم، نماز جیسا عظیم عمل ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، چاہیے تو یہ تھا، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ ساری کائنات کو ہم تکبیر پھیر دیتے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، ساری کائنات کو ہم بھول جاتے، اللہ رب العزت ہمیں یاد رہ جاتے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے ہیں؟ جو پوچھا ہے اللہ اکبر کبیرہ جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث جبریل کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ اس میں کیا فرمایا ہے؟ مل ایمان، مل اسلام، اور پھر ایک اور سوال بھی پوچھا ہے، مل احسان۔ اللہ کے نبی، احسان کیا چیز ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میرے بندے، تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے نماز کے اندر کہ تو رب کریم کا دیدار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم تیری یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے دوستو، آج اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز 100% ٹھیک ہو چکی ہے۔ جی ہاں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کھڑے رب کریم کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اسی پروردگار کا دھیان ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، پھر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی دل میں جب گند بھرا ہوا ہے تو پھر وہی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، آج کی مجلس کو ہم غنیمت جانیں اور ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں۔ ہم اب تہیہ کریں کہ رب کریم، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے، کریم پروردگار، ہم آپ ہی کے ہو کے زندگی گزاریں گے۔ میرے عزیزو، کاش زندگی میں کبھی تو وہ وقت آ جائے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں۔ جی ہاں، ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، جی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں،
لیکن میرے دوستو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ علماء، میرے عزیز طلبا، ذرا دھیان سے سننا، میرا رب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ میرا پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ رب کریم کیا خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نہیں فرما رہے کہ اے مشرکو ایمان لے آؤ، اے کافرو ایمان لے آؤ، اللہ اکبر، اے منافقو ایمان لے آؤ، نہیں، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں اے زبان سے کلمہ پڑھنے والو، دل سے اس کی تصدیق بھی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔